پہنچ گئی، مسجد نبوی میں تلاش کیا، قلب احمد رضا کا پتہ نہ چلا۔ تلاش کرتے کرتے یہ جماعت اولیاء گنبد خضرا کے چھاؤں میں پہنچ گئی، گنبد خضرا کے چھاؤں میں پہنچ گئی، روضہ رسول پر پہنچ گئی، دیکھا کہ قدم آئے ناز رسول پر احمد رضا کا دل لوٹ رہا ہے۔ وہیں سے پکار اٹھے، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نبوش کیسا آیا، یہ نبوش کیسا آیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا دل تلاش کرنے کی برکت تھی کہ جماعت اولیاء کو روضہ رسول کی حاضری نصیب ہو گئی۔ یہ قلب احمد رضا تلاش کرنے کی برکت تھی، مگر وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت۔ ایک دن اعلیٰ حضرت نے بیٹھے بیٹھے سوچا کہ میرا دل مدینے میں، میرا دل قدم ہائے ناز رسول پر لوٹ رہا ہے۔ اپنے جسم پر توجہ فرمائی، دیکھا کہ جسم بریلی ہے، تو اعلیٰ حضرت اپنے ہی جسم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جانو دل ہوش و خرد سب تم مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا ساعت و سامان میں، تم نہیں چلے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر عالم اسلام کے نام یہ پیغام دیا تھا کہ اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، یہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہارا دل مدینے میں۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ عشق کی اعلیٰ معراج ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ کر سکو تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کرو کہ تمہارے دل میں مدینہ ہے۔ فاضل بریلوی کا پیغام ہے، سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینے میں، غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے، رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دل اعلیٰ حضرت کا ایسا ثابت تھا، مطیع فرمانبردار تھا کہ ایک دن اعلیٰ حضرت نے اپنے قلب کی کیفیت کو جاننا چاہا تو اپنے ہی دل کو، اپنے ہی قلب کو تنبیہ کے انداز میں متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے دل یہ سلگنا کیا، اے دل یہ سلگنا کیا، چلنا ہے تو چل بھی اٹھ، اے دل یہ سلگنا کیا، چلنا ہے تو چل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ہے ظالم کیا دھولی لگائی۔ وہ اعلیٰ حضرت کا اعلیٰ دل تھا، وہ اعلیٰ حضرت کا تابع تھا، مطیع و فرمانبردار تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اتنا کہا کہ چلو اس کے مصطفیٰ میں چلو، وہ چل تھا، وہ بھن گیا، وہ بھن کر تباہ ہو گیا۔ یہی اعلیٰ حضرت جو اپنے قلب کو جل اٹھنے کی تنبیہ فرما رہے تھے، جب اپنے قلب کی یہ کیفیت دیکھی تو اپنے قلب کی جب یہ کیفیت دیکھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پھر فرمایا کہ جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم مارا، ارے کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب ہے۔ اب دل کے کباب کی لذت ہے، کسی عاشق رسول سے پوچھو، کوئی عاشق رسول ہی دل کے کباب کی لذت دے لگا۔ آج اعلیٰ حضرت کا عرس آپ 105واں منعقد کر رہے ہیں، مولانا
شیخ عبد الکریم صاحب نے اعلیٰ حضرت کا 105 کا عرس منعقد کیا آپ کے اس سراج نگر میں. جب عرس کرتے ہیں نا تو میں ان کا نام نہیں لوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عرس کرنا بدعت بدعت بدعت. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جو عرس کرنا کہتے ہیں عرس تو بریلی سے نہیں ملا ہے. عرس تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے نکال دیا. عرس کے دین میں کوئی حیثیت نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ شریعت میں عرس کرنے کی کوئی اصل نہیں. دین میں عرس نہیں ملتا. کیا کہتے ہیں عرس کرنا بدعت ہے. ایک بات بتاؤ, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ عرس اعلیٰ حضرت نے بریلی سے ایجاد کر دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اعلیٰ حضرت کا 105واں عرس ہے نا. ایک بات بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کی عمر کتنی ہوئی باعتبار سن ہجری؟ تو اعلیٰ حضرت کی عمر ہوئی باعتبار سن ہجری 66 سال. کتنے سال کی ہوئی؟ اپنے جوڑے بولے ہیں, جوڑے بولے نا. کتنی عمر ہوئی اعلیٰ حضرت کی؟ 66 سال. اور وصال فرمائے میں عرصہ گزر گیا 105 سال. تو 105 اور 66 کتنے ہو گئے؟ 171. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی حساب میں بہت کمزور ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے کتنا عرصہ گزرا؟ 171 سال. اعلیٰ حضرت دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے بھی 171 سال کا عرصہ گزرا ہے. ایک بات بتاؤ, حضرت شاہ جلال کا مزار آپ کے اسی سیالکوٹ میں ہے نا؟ اس سال حضرت جلال کا کون سا عرس ہوا؟ سلہٹ میں 765. حضرت شاہ جلال کا عرس مبارک سلہٹ کی سرزمین پر 765واں عرس مبارک آپ کے سلہٹ میں منایا گیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا احمد رضا تو اس کو پیدا نہیں ہوئے تھے. آج آپ اعلیٰ حضرت کے پر اعتراض کرتے ہو کہ یہ عرس بریلی سے نکلا ہے, دیا بریلی سے نکلا ہے, چھٹی بریلی سے نکلی ہے, قصہ بریلی سے نکلا ہے, 20 ماہ 40 ماہ چھمائی پر سے عرس یہ سب بریلی کی ایجاد ہے. اس کی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی اثر نہیں ہے. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ 765 سال پہلے تو بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا بھی نہیں ہوئے. اور آگے بڑھیے, حضرت مخدوم علیہ الحق پانڈوی کو آپ جانتے ہیں نا؟ تقریباً 800 سال پہلے, اس سال ان کا 835واں عرس منایا گیا. تو 835 سال پہلے بھی مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے. مخدوم جہاں سمنانی بھی جانتے ہو نہیں جانتے؟ اس سال مخدوم جہاں سمنانی کا جو عرس منایا گیا, جانتے ہو کون سا عرس تھا؟ وہ 798 کا غالباً ان کا عرس منایا گیا. تو 798 سال پہلے بھی مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امسال حضرت سیدنا خواجہ خواجہ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا کون سا عرس منایا گیا؟ بولے بھائی خواجہ کو مانتے ہو نا؟ قربان جاؤں خواجہ کے ماننے چاہنے والوں کا. کون سا عرس کا خواجہ غریب نواز کا؟ 715واں عرس. تو 715 سال پہلے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے.
ایک بات بتائیے، غوث اعظم کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ انسان غوث اعظم کو کون سا عرس بنایا گیا؟ قربان جاؤں غوث اعظم کے شہدائیوں کے کون سا عرس تھا؟ 841 کا عرس۔ حالات تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ بس یہی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ادیان باطلہ، فلسفہ باطلہ، یہ اعناص کے نام پر، 40ویں کے نام پر، 36واں برسی کے نام پر، عرس کے نام پر مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو دنیا میں آئے، دنیا سے گئے، 171 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ 765 سال پہلے حضرت شاہ جلال کو اس سلہٹ میں کس نے بنایا تھا؟ اجمیر میں بالا کو اس نے بنایا تھا۔ حالات تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ غوث اعظم کا بغداد عرس کس نے بنایا تھا؟ اعلیٰ حضرت تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ لوگوں، بڑی صفائی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عرس کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اس سنت مصطفیٰ کو یہ ادیان باطلہ دین سے نکال دینا چاہتے تھے۔ تب اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی نے عرس کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھایا اور عرس کی اہمیت کو بیٹھا کر اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ عرس پر ذرائع تبلیغ کا مار لگا کر اس کو دین میں شامل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایجاد نہیں کیا۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ وہی قوم زندگی پاتی ہے جو مصطفیٰ کی سنت کو زندگی دیتی ہے، وہ قوم بھی جایا کرتی ہے جو مصطفیٰ کی سنت کو مردہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ ادیان باطلہ سنت مصطفیٰ کو دین سے نکالنا چاہتے تھے۔ اب وہ سنت کیا ہے؟ ہم 30 کریں تو کہیں گے بدعت، ہم 40واں کریں تو یہ کہیں بدعت، ہم 10واں کریں تو کہیں گے بدعت، ہم 20واں کریں تو یہ کہیں گے بدعت، ہم یہ سارے ثواب کی محفل کریں تو یہ کہیں بدعت۔ کوئی ہم نیک کام کرتے ہیں تو یہ بدعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ کیا آپ کے یہاں بدعت کی مشین لگی ہوئی ہے؟ بات بات کیا بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں؟ بدعت کی تعریف کا، بدعت کی مختصر تعریف یہ ہے، اور یہ تعریف ہم نے نہیں کی ہے، بریلوی سے اعلیٰ حضرت نے نہیں کی ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو سر پر چڑھ کر بولتا ہے۔ دیوبند سے جو بدعت کی تعریف کی گئی ہے اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لینا، اس میں بدعت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جو چیز زمانہ رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت۔ مائک تو آپ نہیں بولتے ہوں گے، ہوائی جہاز میں آپ سفر نہیں کرتے ہوں گے، ٹرین میں آپ سفر نہیں کرتے ہوں گے۔ زمانے رسول میں نہ ٹرین تھی، نہ سائیکل تھی، نہ کار تھی، AT20 بھی نہیں تھا، 35 65 کا بڑا بھی نہیں تھا، تو آپ کیا بیٹھتے تھے؟ کہتے جو چیز زمانے رسول میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رابطہ عالم اسلامی سے پیسہ لا کر یہ خوبصورت مسجدیں آپ بناتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے آپ بناتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں آپ ٹائل لگاتے ہو، یہ ٹائل لگانا کیا ہے؟ یہ مسجد میں پکی اینٹ لگانا کیا ہے؟ یہ بھی بدعت۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگوں، رسول اللہ کے دور حیات میں جو مسجد تھی جانتے ہو کیسی مسجد تھی؟ کھجور کی چٹائی کی چھت ہوتی تھی اور کھجور کے دونوں کو ستون ہوا کرتے تھے۔ ایسی مسجد تلاش کر کے لاؤ۔ یہ بہترین مسجدیں آپ بنا رہے ہیں۔ آپ بس میں سفر کریں گے تو لگژری کوچ، یہ لگژری کوچ رسول اللہ کے زمانے میں بن گیا، ٹرینیں بن گئی تھی، کاریں بن گئی تھی۔ آپ یہ بھول گئے کہ یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ لوگ اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی بھی فرماتے ہیں بدعت کی تعریف، تو اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف کیا فرمائی ہے؟ اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی نے بدعت کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت۔ اعلیٰ حضرت اور آپ سے آگے بڑھ کر بدعت کی تعریف کرتے تھے کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات نہ ہو۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں
کہ لوگوں یہ عرس کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، ایصال ثواب کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ایک صحابی حاضر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں کون سا عمل کروں کہ میری والدہ کو ایصال ثواب ہو پائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینے میں پانی کی بہت کمی ہے، تم ایسا کرو کہ ایک کنواں کھدوا دو۔ ایک کنواں ان کا کھدوایا، جب کنواں تیار ہو گیا رسول اللہ کی بارگاہ میں پھر آیا کہا حضور وہ کنواں تیار ہے، میرے مصطفیٰ اس میں تشریف لے گئے اور اس کنویں اتنی دیر سے حضرت سعد نے کچھ کھجوریں بنائے اور کھجوریں کنویں کی فصیل پر رکھی، رسول اللہ تشریف لائے، کنویں سے پانی کھینچا گیا اور کنویں کی فصیل پر رکھا گیا۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنے دستگاہ ناز بلند فرمائے، تلاوت قرآن فرمائی اور تلاوت قرآن کے بعد اس کنویں کو ام سعد کے نام پر وقف فرما دیا، پھر تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول نے کنویں کی فصیل سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں اور وہ کنواں جو حضرت ام سعد کے ایصال ثواب کے لیے کھودا گیا تھا، اس کنویں کا پانی میرے مصطفیٰ نے نوش فرمایا۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کا کھاؤ گے 30-40 دن کا کھاؤ گے تو کل ضیاء ہو جائے گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد کی ایصال ثواب کے لیے کنویں کا پانی نوش فرمایا ہے، کھجوریں کی تناول فرمائی ہے۔ اے لوگوں میرے مصطفیٰ کا جملہ سنو، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جس کھانے پینے کی چیز پر قرآن کی تلاوت کر دی جاتی ہے اس پر شیطان کے چہرے بھی نہیں آتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایصال ثواب کی تبرک کو کھانے سے انکار کر دے سمجھ لینا یہ ادھر والا ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جس کھانے پینے کی چیز پر بسم اللہ پڑھ دی جاتی ہے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا ہے۔ اے لوگوں اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس مبارک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا 105واں عرس ہم مقام صاحب یہاں منعقد کر کے جمع ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی برکتیں ہمیں اور آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ عرس شریف پڑھو ایک بار۔ اللہم صلی علی کیونکہ مجھ فقیر کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے